السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خان نے جی لاڈلوں کو پاگل کر دیا ہے۔ سارے لاڈلے اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ وہ کسی طرح عمران خان بن جائیں، عمران خان جیسے نظر آئیں، عمران خان کی طرح چلیں، عمران خان کی طرح تقریر کریں، عمران خان کی طرح جلسہ کریں، عمران خان کی طرح جو ہے وہ نغمے بجائے جائیں، عمران خان کے سٹائل آف پالیٹکس کو کاپی کیا جائے، اس کی انٹری کو کاپی کیا جائے، اس کے تقریر کرنے کے سٹائل کو کاپی کیا جائے، اور جس طرح وہ ورچوئل جلسہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، اب نون لیگ بھی اسی طرح ورچوئل جلسہ کرے۔ لہٰذا جی اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو نون لیگ ورچوئل جلسہ کر رہی ہے۔ ملک کے اندر انٹرنیٹ بھی ہے، کسی شارک نے حملہ بھی نہیں کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی شوق تو نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں، وہ جلسے کریں، حالانکہ ان کا ایک سٹائل ہے۔ وہ تو بڑا ایک ایونٹ ہو جاتا ہے جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، بڑا سا سٹیج ہوتا ہے، اس پہ جناب وہ پارٹی کے ترانے چلائے جاتے ہیں، قیادت پہنچتی ہے، عمران خان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا نون لیگ کو تو اس وقت مکمل فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے پولیس ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز ہوں، بیوروکریسی ہو، وہ ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سپورٹ کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ پہ لوگ آتے نہیں، خالی گراؤنڈ۔ نوبت یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ گاڑی پر سفر بھی نہیں کرتے، اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ساری تو سہولیات ہیں، تو زمین پر جب ساری سہولیات ہیں تو ورچوئل سپیس میں جلسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ان بدبختوں نے ہر طرح سے عمران خان کو کاپی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کسی طرح سے ایک طرف گالیاں دیتے ہیں، ایک طرف گالیاں کہ وہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے نوجوانوں کو بگاڑ دیا، دوسری ہر چیز اس کی کاپی، ہر طرح کی۔ وہ کسی غریب کے پاس بیٹھ جائے، دوسرے دن مریم نواز بھی چلی جاتی ہے، وہ کہیں پہ ادھر سگنیچر کر دے، پھر ساری سیاسی بدماشیاں لوگوں کے کپڑے کالے کر دیتی ہے، اور لوگوں کے مارکروں کے ساتھ کپڑے تباہ کر دیتی ہے، اس پہ سگنیچر کر کر کے۔ تو لہٰذا اب ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ ملا، وہ جعلی مولوی، وہ انتہائی گھٹیا بدبودار کردار پاکستانی سیاست کا فضل الرحمان، آج اس نے کہا کہ آج کرک کے اندر جلسہ کیا فضل الرحمان نے، اور دوسری طرف کرک کے اندر پی ٹی آئی کا بھی جلسہ تھا، شیرف دلمر۔ وہاں پہ کیا ہوا آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس پہنچی، پولیس کی گاڑیاں شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، سیدھی گولیاں برسائیں، سیدھی گولیاں۔ اس کے بعد کارکنان مشتعل ہوئے، وہاں پہ وہ جو ہے وہ دھینگا مشتی چلی، اور اب بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ وہ جی پی ٹی آئی والوں نے پھر 9 مئی والا کام کر دیا ہے، وہ پولیس والوں پہ چڑھ دوڑے ہیں، پولیس کی گاڑیاں توڑ دی ہیں، حالانکہ پولیس نے وہاں پہ اجازت کے باوجود اتنی گنڈا گردی کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک طرف فضل الرحمان وہاں دندناتا پھر رہا ہے، وہ پاگل ہوا پڑا ہے، اور پتہ ہے اب آج کیا کہا فضل الرحمان نے؟ اس نے کہا عمران خان صرف یہودی ایجنٹ نہیں ہے، عمران خان صرف یہودی ایجنٹ نہیں ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاتا ہے نا اپنی چھت پر، وہ بھی یہودی ایجنٹ ہے۔ جھنڈا لگانے والا، یہ فتویٰ دیکھیں، وہ سمرو صاحب کا آپ نے دیکھا تھا بیان جب وہ این 194 سے الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول کے خلاف، انہوں نے کہا تھا آپ پیپلز پارٹی سے پیسے لیں، قرآن پر حلف دے کے پیسے لیں، لیکن ووٹ ہمیں دیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ قرآن پہ حلف لے لیں اور ووٹ ہمیں دیں، لہذا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کی وہ کہتے یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، اور ادھر ایک ملا، جعلی ملا، اس کا مرشد، وہ تھا مرید، یہ مرشد فرما رہے ہیں کہ صرف عمران خان یہودی ایجنٹ نہیں ہے، اس کا جھنڈا لگانے والا بھی یہودی ایجنٹ ہے۔ تو یہ تو ہے لاڈلے جو پاگل ہوئے پڑے ہیں جی، کیا ورچوئل جلسے، کیا خان کو کاپی کرنا، اور کیا لوگوں کو جاہل اور بے وقوف سمجھنا۔ اب جو طاقتور ہیں وہ بھی شدید گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ آج خبر آئی صبح سویرے کہ وہ ای ایم ایس سسٹم الیکشن کو رزلٹ کو کنٹرول کرنے والا وہی فیل ہو گیا، اور آج ایک افسر نے پوچھا کہ جناب آپ نے کہا تھا یہ تو انٹرنیٹ کے بغیر چلے گا، یہ تو آج ہی انٹرنیٹ سمیت بھی اپلیکیشن نہیں چل رہی، 8 فروری کو کیا ہوگا؟
تو وہاں پہ پھر وہ بڑے صاحب بولے کہ آپ چھوڑے مٹی پائپ چھوڑے 8 فروری کو یہ چلے گا ہم ٹھیک کر لیں گے. تو ایک طرف تو پوری پلاننگ ہے نا الیکشن چرانے کی, رزلٹ مینج کرنے کی, اور دوسری طرف شدید گھبرائے ہوئے ہیں, گرفتاریاں جناب شروع ہو گئی ہیں. وہ جہانگیر ترین کے مقابلے پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما جن کا نام ہے عفت سمرو, ان کو گرفتار کر دیا گیا, اور بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے گرفتار کر لیں, اگر یہ لوگ جیت جائیں تو پھر ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں, اپنی جماعتوں کے اندر شامل کروایا جائے. لیکن پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو چاہیے اس وقت روپوش ہو جائے. عوام آپ کے نشان بھی جانتی ہے, جان بھی جائے گی, اور عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا عوام کو آپ پہ کوئی شکوہ نہیں ہے, آپ کی یہی بڑی ہمت ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ روپوش ہو جائیں. جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا آپ سامنے ہرگز مت آئیں, اور کسی کو جو ہے نا وہ لوگ اچھی طرح کیمپین آپ کی کر لیں گے, اس حوالے سے آپ فکر نہ کریں. آج پی ٹی آئی کو ایک اور کامیابی ملی. عوامی تحریک یعنی یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے, انہوں نے شمالی لاہور این 118 جہاں پہ پی ٹی آئی کی امیدوار عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, اور پی پی 148 جہاں پہ امیدوار صبا دیوان ہیں, ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. یعنی عوامی تحریک والے ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو این 118 کے اندر حمزہ شہباز کے مقابلے پر. تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے. اور پھر آج جہانگیر ترین جو ساری عمر گالیاں کھاتا رہا, وہ جو اے ٹی ایم مشین اور پتہ نہیں کیا کیا چینی چور نے آج کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا, اور ہم جو ہے نا مل کے نواز شریف کی قیادت میں, ایک چینی چور بڑے مہا چور کو کہہ رہا ہے کہ ہم سارے چور مل کے جو ہے نا وہ ملک کے اندر جو ہے نا ایک انقلاب لے کے آئیں گے. اچھا, دوسری طرف جناب شیخ رشید صاحب بھی آج منظر عام پہ آئے. آج انہوں نے نعرے بھی لگائے کہ عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. یہاں پہ ایک میں اپنا آپ کو مشورہ یا اپنا انالیسس دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو پنڈی سے بندہ کھڑا کیا ہے نا, کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایک پاپولر ووٹ بینک ہے, لیکن یہاں ابھی بھی پیپلز پی ٹی آئی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پی ٹی آئی کو پنڈی کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. اپنا جلسہ کرنے کی انہوں نے سب نے کر لی, پیپلز پارٹی نے بھی کر لی ہے, وہ حمزہ شہباز شریف نے بھی خالی کرسی سے خطاب کر دیا, لیکن پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا نہیں دفعہ 144 ہے, یہ مسائل ہے, نہیں اجازت ملی. شیخ رشید نے قربانیاں تو دی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, دی ہیں, ابھی بھی جیل کے اندر ہے. تو یہاں پہ کم از کم شیخ رشید وہ بندہ ہے جو نون لیگ کو ہرا سکتا ہے, جو ہراتا ہوا آیا ہے, جو ابھی بھی ہرا سکتا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کو شیخ رشید کے حق میں بندہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر کر دیا ہے تو ابھی بھی شیخ رشید کی سپورٹ کا اعلان کرنا چاہیے. شیخ رشید کا اپنا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, پھر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہوگا تو نون لیگ یہاں سے ہار جائے گی, ادروائز ووٹ ہو جائے گا ڈیوائیڈ. تو یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور پھر آج مراد سعید بھی آئے جی, ناب کھل کے میدان میں آئے مراد سعید, اور انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھی, میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مراد سعید لکھتے ہیں, سجا لیا اپنا محشر, کر لیا شوق اپنی خدائی کا پورا, یہ بد دیانت, بد عنوان, بد کردار ہو گیا ثابت, ہو گیا عمران خان ثابت. اب یوں کرو, اپنی جانوں پر رحم کرو, اور تسلی سے بیٹھ کر خلق خدا کا فیصلہ سن لو. خلق خدا سمجھتی ہے کہ تم نے ان کی ایمانت میں خیانت کی ہے, ان کا اعتماد اور بھروسہ توڑا ہے. وہ سمجھتی تھی تم اس سے مخلص ہو, سب برے ہو سکتے ہیں, تم اس کا برا نہیں چاہ سکتے. ہاں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں, مگر تمہاری نیت غلط نہیں تھی. تم اعلیٰ و عرفہ تھے ان کی نظر میں, خلق خدا کی نظروں سے گر گئے ہو تم. نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں گر گئے ہو تم نے برسوں انہیں باور کرایا کہ تم ان کے اور کرپٹ اشراف کے درمیان کھڑے ہو, کہ بیرونی طاقتیں تمہیں کچل کر انہیں ان پر مسلط کرنا چاہتی ہیں, اور تم ان کے غم خوار, ان کی بقا کے ضامن اور ان کے شر سے بچانا چاہتے ہو. خلق خدا نے آنکھیں بند کر کے تم پر بھروسہ کیا. تم ان کے مجرموں سے گٹھ جوڑ کر آئے, ان کے در پر جھک گئے جنہوں نے ان کی حمیت پر وار کیا. خلق خدا کا بھرم ٹوٹ گیا. خلق خدا تمہاری پاک بازی کی قسم کھاتے تھے, تمہارے حق مانتے تھے, تمہیں حق مانتے تھے, تم ان کی عزتوں کے نگہبان تھے, تمہارے بھروسے سکون کی نیند سوتے تھے.
وہ سوچتے تھے ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس تمہارے لیے تمہاری نسلوں سے افضل ہے. صد دلیلیں خلاف بھی جو ملی انہوں نے سوچا تمہاری حمایت میں. خلق خدا کی آنکھوں سے پردہ اٹھا نہیں چرا ہے. بھروسہ ٹوٹا نہیں ریزہ ریزہ ہوا ہے. پہلے دکھ تھا تعصف تھا پھر غصہ بنا. ہم نے 100 بار کہا سنبھل جاؤ. محبت بھلے نہ رہے بھرم رہنا چاہیے. بھروسہ رہے نہ رہے آنکھ ملانے جتنا سلسلہ روا رہنا چاہیے. اعتبار لٹا تھا خاموشی کا مان رہنے دیتے مگر تم کیا سنتے. تم تو ہر اس سر کو کچلنے نکل پڑے جس نے تمہیں سمجھانا چاہا. یاد ہے نا وہ شخص جو ایک جنگل بیابان میں بیٹھ کر اپنی آخری بچی سانسوں سے تمہیں سمجھاتا رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. وہ شخص جس نے اپنے رہے سہے دن اس امید پر گزار دیے کہ شاید تم سمجھ جاؤ. اچھا بہرحال جی یہ بڑی لمبی چوڑی انہوں نے نیوٹرل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم نے خلق خدا کا مان توڑ دیا ہے. تم ننگے ہو گئے ہو, تم بے نقاب ہو گئے ہو, تم نے بھرم بھی اپنا قائم نہیں رہنے دیا, تم نے بھرم بھی توڑ دیا ہے. لہذا تم قوم کے بہت بڑے مجرم ہو. تم نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی ہے. تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں. تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے. تم ایک نیا دین اکبری لے کے آ گئے ہو. تم نے لوگوں کا مان توڑا ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں تم سے. پاکستان